السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربی زدنی علما نافعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی لے کر جائیں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے کہاں تک جانا تھا کہ حضرت بنی اسرائیل کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت رکھی لوگوں کے سامنے تو بہت سارے لوگوں نے انکار کیا اور بہت قلیل تعداد نے جو ہے ان کو مانا، ان کے پر ایمان لے کر آئے، جو کہ حواری مطلب صرف 12 حواری جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اور ان کا ایمان بھی کیا تھا؟ وہ اتنا پختہ نہیں تھا. اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے ان لوگوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ خوان کا، خوان کا مطالبہ کیا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں. تو بہرحال حضرت عیسیٰ اپنی انہی چند حواریوں کو لے کر وہ کیا کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، بلکہ دین کی تبلیغ کا کام جو ہے شروع کرتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، تورات انجیل کے ذریعے جو ہے لوگوں میں دعوت دینا شروع کرتے ہیں. تو جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھتا ہے، وقت گزرتا ہے، تو ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ویسے ویسے ایمان لانے والوں کی تعداد دن کے بیسس پہ جو ہے وہ انکریز ہوتی نظر آتی ہے. تو جب یہود علماء جو ابھی دیکھو یہیں پہ جو ہے یہود اور نصارہ الگ ہو گئے. اس سے پہلے وہ پوری ایک قوم تھی، بنی اسرائیل تھی، رائٹ. تو جن لوگوں نے عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے وہ ہو گئے عیسائی، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ یہودی ہو گئے، یعنی وہ حضرت موسیٰ کے دن پر قائم رہے. یہاں پہ آ کے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑھ گئی، بہت اسٹرانگلی بڑھ گئی 2 حصوں میں. تو یہودی اور نصارہ 2 قوم بن گئی. وہ لوگ یہودی جو تھے وہ کس پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، لیکن وہ تعلیمات بھی کیسی تھی؟ پورے طور پہ بدلی ہوئی تھی. اصل دین ان کے پاس تھا نہیں، تو وہ بدل چکی تھی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نئی کتاب کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور اپنی چیز کو ہی پکڑ کر رہے. اب دیکھو بنی اسرائیل کی اگر پوری ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو جیسے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، مطلب کب وہ انہوں نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے لے کر آئے جب انہیں برائی سے روکا نبیوں نے. جب نبی آتا اور ان کو برائی سے روکتا تو وہ اس کے کیا ہو جاتے؟ نہ صرف اس کی بات کا انکار کرتے بلکہ اس کے جانی دشمن بن جاتے. یہاں تک کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، پھر حضرت یحییٰ کا قتل کیا، اور بھی کئی نبیوں کا قتل کیا. تو یہی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب تک عیسیٰ علیہ السلام 30 ایئرس کے نہیں ہو گئے تب تک انہوں نے کوئی الزام حضرت مریم پہ بھی نہیں لگایا تھا اور نہ حضرت عیسیٰ پہ لگایا تھا. جیسے 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملتی ہے اور جیسے اپنی نبوت کا کام شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ویسے یہ ان کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. انکار تو کر دیا، لیکن دیکھو اب جب ان کا دین جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جیسے جیسے پھیلتی رہیں، لوگ ان کے دائرے میں آتے گئے، تو ویسے ویسے جو ہے یہود علماء جو تھے وہ خوفزدہ ہو گئے. کیونکہ دیکھو یہود بنی اسرائیل کا یہی تھا کہ وہ علماء پہ بہت بھروسہ کرتے تھے. ان علماء جو غلط سلک، کیونکہ ان کے مطابق وہ شریعت بدل دیتے تھے، رائٹ. ان کے اس وقت کے بادشاہ بھی جو ہے ایک ٹول تھا ان کا، علماء اکرام کا. یہود کے فیک علماء ہی کہیں، کیونکہ وہ بادشاہ کے حساب سے، اپنے حساب سے شریعتوں کو تبدیل کر دیتے تھے، احکامات کو ختم کر دیتے تھے. تو اسی وجہ سے وہ چہتے تھے کس کے؟ حکومتوں کے بھی چہتے ہوا کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ جب ان کے علماء نے دیکھا کہ یہ عیسیٰ کا دین جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، عیسیٰ کے تعلیمات جو ہے لوگوں میں پھیلتی رہی، اگر ایسے ہی پھیلتی رہیں تو ہماری گدیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی. ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹا دین پھیلا کر نا کہ کچھ آیتوں کو تم دنیاوی پیسوں کے لیے بیچتے ہو، قرآن کی آیت ہے نا، تو یہی کام ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں رک جاتی، کیونکہ اصل دین جب آ جاتا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تو معاملہ تھا. قریش نے کیوں ان کا انکار کیا؟ اسی وجہ سے نا کہ اصل دین اگر محمد کا دین پھیل گیا تو کیا ہوگا؟ ہماری گدیاں خطرے میں آ جائیں گی. یہی ڈر یہود کے علماء کو بھی ہوا کہ اگر عیسیٰ کی تعلیمات پھیل گئیں تو ہماری گدیاں جو ہے وہ خطرے میں ہو جائیں گی. ہمیں جو پوزیشنز ملی ہوئی ہیں بادشاہوں کی وجہ سے، وہ ساری پوزیشنز ختم ہو سکتی ہیں، ہمارا عیش و عشرت ختم ہو سکتا ہے، ہماری جو ٹھاپ ہے معاشرے میں وہ ختم ہو سکتی ہے. تو اس لہٰذا ان لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی، یا ان کو اذیت پہنچانے کی، یا ان کو ختم کرنے کی. تو اس میں سے ایک سازش انہوں نے یہ کی کہ اس وقت کا جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے کان بھرے ان لوگوں نے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. کہا کہ اگر عیسیٰ کا دین اسی طرح پھیلتا رہا دن بدن تو آپ کی بادشاہت بھی جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے، آپ کی سلطنت بھی جو خطرے میں آ سکتی ہے. کہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ من چاہا وہ اپنی شریعت بدلوا دیتا تھا. کیا حضرت یحییٰ کا قتل کیوں ہوا تھا؟
کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ حرام رشتے میں تھا. یہ ایک اسٹوری یہی تو سنائی جاتی ہے مفسرین کی طرف سے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ حرام رشتہ اس کو حرام نہیں کہا جائے. جب یحییٰ نے جا کے روکا کہ آپ حرام رشتے میں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ غلط رشتے میں ریلیشن شپ میں ہو، تو ان کا قتل اس کی وجہ سے ہوا، رائٹ. تو اسی وجہ سے اب یہ بادشاہ بھی سوچا، اس وقت کا بادشاہ نے بھی سوچا کہ واقعی اگر عیسیٰ کی تعلیمات پھیلی تو ہماری سلطنت کو بھی خطرہ ہے. تو لہٰذا اس نے کیا کیا، ان کو قتل کا حکم دے دیا کہ ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. تو اب دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن کیا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اتنی بڑی سازش ہے نا، وقت کی حکومت جس میں شامل ہو، وقت کے جو سپر پاور ٹول، جو علماء کا جو ٹول ہوتا ہے وہ ساتھ میں، وہ پورے ایک جٹ کھڑے ہوں اور انہوں نے بڑا پلان بنایا ہو، تو ایک نارمل انسان کو کتنا ڈرنا چاہیے، رائٹ. تو کیا ہمیں سبق ملتا ہے ان سب چیزوں، انبیاء کی زندگی سے؟ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، چاہے حکومت آ جائے، چاہے بڑے بڑے منسٹرز آ جائے، کوئی بھی آ جائے، لیکن ایک بال بیکا نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، رائٹ. تو یہ اللہ مکروا مکر اللہ، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے. تو ہمارا بھی یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے مخالف ہے یا کوئی ہم حق بات پر ہیں تو ہمیں نہیں سوچنا کہ گورنمنٹ سے ہمیں تکلیف پہنچے گی، گورنمنٹ سے ہمیں نقصان پہنچے گا، رائٹ. اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے کہ اللہ تعالیٰ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گا، رائٹ. تو یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے پڑھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسی خطرناک سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور کہاں تک پہنچایا. تو یہی ہوا ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بچایا اور ان کی جگہ پہ دوسرے شخص کو جو ہے صلیب پہ چڑھا دیا. اس کا پورا سورہ نساء کی آیت نمبر 155 to 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور خود کہا، وہ خود کہا، یعنی یہودی خود کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقعی انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ در اصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. تو اس میں یہ دیکھیں، یہ واضح ایک دم کلیئر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھے. ایک واضح دلیل، جو کہتے ہیں نا کہ مرے نہیں. بہت سارے اپنے اس میں بھی ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کے آگے کہ جو نہیں مانتے، لیکن یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے شک میں مشتبہ کر دیا. نہیں، ایسا معاملہ جس کے اوپر ڈاؤٹ ہی، صرف تکے ہی ہیں ان کے پاس، کوئی واضح علم ان کے پاس نہیں، واضح دلیل نہیں کہ کیا اگر اٹھائے گئے تو کیسے اٹھائے گئے، مرے زندہ ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ تو ہوا تھا صلیب کا، صلیب پہ چڑھا تو تھا کوئی، لیکن کون چڑھا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے بجائے پھر چڑھا کون تھا؟ کیونکہ واقعہ تو ہوا تھا، ہسٹری میں وہ ہوا ہے واقعہ. تو پھر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل نہ ہونے کی یہ بہترین دلیل ہے ہمارے پاس، اور وہ صلیب پہ بھی نہیں چڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، قتل بھی نہیں ہو سکتے، صلیب پہ چڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہو سکتے. انبیاء قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہوتے. اور صلیب پر چڑھ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ صلیب پر چڑھانا جو ہے اس وقت، اس زمانے میں کیا تھا، ایک ذلت کی موت تھی. ذلت سے کسی کو مارنا تھا، رسوائی کے ساتھ کسی کو مارنا تھا، تو وہ صلیب پہ چڑھا دیتے تھے. کیا ہوتا ہے پھانسی میں، کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، 2 سیکنڈ میں وہ جیسے جھٹکا دیا، وہ مر گیا، ختم ہو گئی، روح جو ہے قبض ہو گئی اس کی، رائٹ. لیکن صلیب میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ان کا صلیب، وہ کراس کا جو سائن ہوتا ہے، ایک لکڑی ہے، اس میں جو ہے ایسے آڑا ایک لکڑی بٹھا دی گئی، پھر اس میں انسان کو جو ہے دونوں ہاتھوں کو میخوں سے جو ہے چپکایا دیا جاتا تھا دونوں طرف مخالف سمت میں، اور دونوں پیروں کو جوڑ کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اس میں جو رہتا ہے اسٹیچو، تو ایسے میخ مار کے زندہ انسان کو ٹانگتے تھے. وہ زندہ انسان کو ٹانگتے تھے، وہاں سے خون نکلتا تھا، پیروں سے بھی ہاتھوں سے خون نکل کر وہ سسک کر بھوکا پیاسا، وہ جب بھی اس کی موت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، اور اس کو چوراہے پہ لٹکا دیا جاتا تھا. یہ تھا اس زمانے میں. تو یہ اس کو بہت ہی ذلیل موت، ذلت کی، حقارت کی، ایک دم بولے ملون جو ہوتا ہے نا، ویسوں کو اس طرح کی موت. تو ایک نبی کے لیے ایسا تصور کرنا، ایسا ہونے دیتا اللہ تعالیٰ نہیں ہو، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، رائٹ. تو اسی وجہ سے دیکھ قرآن کی صاف آیت ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب پر چڑھے. صلیب پر بھی نہیں چڑھایا گیا، کیونکہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے نا کہ وہ صلیب پر تو چڑھے تھے،
قتل ہوا تھا، صلیب پر چڑھے تھے لیکن مرے نہیں تھے، اترنے کے بعد مرے تھے۔ ایک کا عقیدہ ہے کہ وہ مر بھی گئے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر ان کو اٹھایا۔ ایسا یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس نہ اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے محض گمان کے علاوہ، صرف وہ تکے ہی لگا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں پتہ چلا کہ نہ وہ صلیب پہ چڑھے نہ ان کا قتل ہوا۔ تو اس سلسلے میں ایک عرصے تک عیسائیوں کا کیا عقیدہ رہا کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں سے وہی جو میں نے بتایا کہ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، پھر ان کو نیچے اتارا گیا، وہ دوبارہ زندہ ہوئے، ان کو ایک کوہ میں رکھا گیا، وہ اپنے حواریوں سے ملے بھی 10-15 مرتبہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو جو ہے آسمان پہ بلا لیا۔ کئی عرصے تک کہا جاتا ہے کہ 1300 صدیوں تک ان کا یہی عقیدہ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ یہودیوں کا کیا خیال رہا؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے مار دیا، مر گئے، ختم، ہم نے عیسیٰ کو ہی مارا تھا، وہ عیسیٰ ہی تھے، عیسیٰ ہی کی ڈیتھ ہوئی، ہو گیا، وہ ان کا کچھ اس کے سلسلے میں عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن عیسائیوں کا طبقہ ایک عرصے تک، اس سے کہا جاتا ہے کہ 1300 صدی تک ان کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ مرے، وہ لٹکے صلیب پہ، نکالا، ان کو مارے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو لیکن دیکھیے کہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ 1300 صدیوں کے بعد ایک اور انجیل ان کو ملتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ انجیل کے بھی بہت سارے نسخے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 104 نسخے ان کے پاس ہیں، 1-2 نہیں، 104 نسخے ہیں، اس میں سے 4 جو ہیں وہ مستند مانتے ہیں، اوتھینٹک جو مانتے ہیں وہ 4 نسخوں کو مانتے ہیں۔ ان 4 میں بھی جو ہے ہر بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک ہی بات چاروں میں نہیں ہے، ان 4 میں بھی جو ہے مختلف باتیں ہیں، مختلف روایتیں، مختلف شریعت ہے، مختلف احکامات ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے یہ بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں، پہلی بات تو اس میں ایک سٹوری ان لوگوں کو ملی جس پہ انہوں نے پہلے عقیدے کو چھوڑ کر اس سٹوری کے اوپر انہوں نے بلیو کیا اور اسی کو مانتے ہیں۔ کیا ہے وہ سٹوری؟ کہ اس قصے کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ایک شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ غداری کی، ٹھیک ہے؟ تو ہوا یہ کہ جب یہودی علماء بادشاہ کو، جب اس وقت کے بادشاہ کو جا کے انہوں نے بہکایا، انہوں نے قتل کا حکم جاری کر دیا اس بادشاہ نے، اس وقت کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے کہیں جا کے چھپ گئے، روپوش ہو گئے، کس سے؟ گرفتاری سے بچنے کے لیے کہیں جا کے چھپ گئے۔ وہ ایک باغ تھا جس میں ایک کوٹھری جو بولتے ہیں نا، وہ تھی، ایک جھونپڑی نما کچھ تھا رہے گا ہوگا، تو وہاں پر گئے، لاسٹ کھانا انہوں نے اپنے حواریوں کے ساتھ کھانا کھایا اور نہا وا کر نکلے۔ ابھی پانی ٹپک رہا تھا کہ وہ اپنے حواریوں کو بولے کہ یہ میں اس انجیل کی بات بتا رہی ہوں، بائبل کی، اوکے، یہ قرآن میں سب نہیں ہے۔ تو وہ اپنے حواریوں سے بولے کہ اب میرے عبادت کا ٹائم ہے، میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ سو جاؤ۔ یہ بول کے وہ گئے، جیسے گئے تو ان 11 حواریوں میں سے ایک جو غدار تھا وہ اٹھ کر گیا اور رومی جو سلطنت تھی اس کے سپاہیوں سے جا کے ملا اور ان سے بولا کہ مجھے پتا ہے کہ عیسیٰ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، میں تم لوگوں کو لے کر جاتا ہوں۔ پھر لے کر گیا اور باہر کھڑے ہو کے بولا کہ میں اندر جا رہا ہوں، میں جب باہر آؤں گا تو میں کہوں گا کہ اے ہمارے استاد، جس کو میں کہوں گا اے ہمارے استاد، سمجھ لینا کہ وہی عیسیٰ ہے، کیونکہ رومی سلطنت بہت بڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے چھوٹے پیمانے پہ دین کا کام کر رہے ہوں گے، تو بہت سارے سپاہیوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا تھا، تو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ تو یہ گیا اندر، تو جس اسنا میں یہ گیا اسی دوران جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھوپڑی کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے نیچے اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ اوپر چلے گئے۔ تو یہ جب کوٹری میں داخل ہوا ان کو ملنے کے لیے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو ہے سزا کے طور پہ بھی کس نے غداری کی، حضرت عیسیٰ کے کر دی۔ پھر جو اس کو نہیں پتا کہ میرا چہرہ جو ہے بدل چکا ہے، لیکن وہ جب باہر آیا تو جو دوسرے حواری جو سو رہے تھے کھٹکھٹاہٹ سے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اے ہمارے استاد کیا ہوا؟ تو جیسے بولا تو ان سپاہیوں کو لگا کہ یہی وہ ہے، اور وہ لوگ پکڑ کر لے کر گئے اور انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو یہ پوری سٹوری کس میں ملتی ہے؟ انجیل برنبس میں، برنبس نام کی جو انجیل ہے اس میں ملتی ہے۔ یہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن اس کے بارے میں کہیں بھی آپ کو قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتا، یہ تو ہے طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ اٹھائے گئے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہ کیا ہوا کچھ نہیں پتا، نہ قرآن میں ہمیں اس چیز کی دلیل ملتی ہے۔ اور دیکھو اس کے ایک اور اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہاں پہ، بہت کلیئرلی بات کرتا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً، حضرت مسیح کو انہوں نے یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، رائٹ؟ پھر ہوا کیا؟ گئے کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیتا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اتنا یقین ہو گیا ہمیں کہ وہ مرے نہیں، صلیب پہ چڑھے نہیں، لیکن اللہ نے اٹھا لیا، کیونکہ اللہ کا جملہ ہے یہ، رائٹ؟ اب ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی ہے۔ اب یہ سوال کہ اٹھانے کی کیفیت کیا تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا،
کس شکل میں اٹھایا؟ آیا اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھایا یا ڈیڈ باڈی کو یہیں پہ چھوڑ دیا، صرف روح کو اٹھایا؟ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی. تو اس لہٰذا بس ہمارا اس بات پر یہ ہے کہ لیکن قرآن کے انداز بیان پر اگر غور کریں تو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہوتی ہے کہ اٹھانے جانے کی جو بھی کیفیت رہی ہو، کوئی بھی کیفیت رہی ہو، بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور فرمایا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہے، جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. اسی آیاتوں کو رکھ کر، حدیث کو رکھ کر، پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مفسرین کا پوروں کا اجماع ہے، ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، پورے جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور قرب قیامت وہ نازل بھی ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جو بیچ میں جو بہت سارے اختلافات کرتے ہیں اس کے اوپر کام دھرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سٹوری کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بات بتائی ہے جتنی کہ ہمارے لیے ضرورت ہے نا، کیونکہ یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، رائٹ، ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے لیے جتنا حصہ جس نبی کی زندگی کا ضروری ہے انسانوں کے لیے، اتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وما قتلوا وما صلبوه ورفع، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، تو ختم بات. اللہ اٹھایا، کیسے اٹھایا، کدھر اٹھایا، ہمیں اس چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب لوٹ کر واپس آئیں گے. اور قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا اس معاشرے کا، سوسائٹی کا؟ تو کیا ہوا؟ کم تعداد، مٹھی بھر لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور یہود جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور چونکہ پاور میں بھی تھے، حکومت ان کے ساتھ تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے علماء نے بادشاہوں کے ساتھ مل کے، اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کے پورے طور پہ دبانے کی پوری کوشش کی، بلکہ پورا بینڈ لگا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پر، کہ قید لگا دی کہ کوئی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، نہ اس کو دوسروں تک پہنچائے گا. پھیلانے پہ، فروغ دینے پہ بھی پابندی لگا دی گئی، اور اس پر عمل پر بھی پابندی لگا دی گئی. لیکن یہ چونکہ حوالے ہوتے ہیں نا کہ پہلے جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں تھوڑا مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑا بھی نہیں، اور خفیہ طور پر چھپ چھپ کر جو ہے اس کی تبلیغ بھی انہوں نے جاری رکھی، جس کی وجہ سے جو ہے عیسیٰ کا دین جو ہے بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ کافی تھا، اور لوگ بڑھتے بھی گئے، اندر اندر چھپکے سب کرتے گئے. تو اس سلسلے میں ہے کہ لیکن ہے کہ آگے بڑھتے اس میں بدعات شروع ہوئی، اس میں جو ہے بہت سارے خرافات شروع ہوئی، تبدیل ہوتا گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن بڑی تبدیلی مفسرین کے مطابق، ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی ایک سٹوری بتائی جاتی ہے، ایک حواریوں میں سے، ایک یہودیوں میں سے ایک شخص کی سٹوری بتائی جاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک یہودیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کٹر دشمن تھا. جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تب تک اس نے بہت زیادہ کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی، عزتیں دیتا تھا، پریشان کرتا تھا، سب کرتا تھا. لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تب تو بہت خوش ہوا وہ، لیکن اس نے محسوس کیا کہ لیکن پھر بھی عیسیٰ کا دین جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر فالو کر رہے ہیں، خفیہ طور پر ہی، چھپ کر ہی صحیح. کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں کے بعد جو ہے جب دوسرا بادشاہ ہے پھر اس نے عیسائیت اختیار کی، تو پوری اس کی قوم جو ہے انہوں نے بھی عیسائیت اختیار کر لی تھی. تو اس طرح عیسائیت پھیلتی گئی. لیکن اس شخص کا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ یہ مجھے جو ہے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے عیسائیت کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ رک نہیں رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، کہانی اپنے سے گڑی، اور اس نے لوگوں کو آ کر کہا جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ان لوگوں کے درمیان آ کے کہا، ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہودی ہے اور یہ عیسیٰ کا بہت کٹر دشمن ہے. تو اس لیے اس نے ایک پوری اپنی ایک خود ساختہ کہانی بنائی، اور آ کے لوگوں سے بولا کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو مجھے اتنی زور سے جھٹکا لگا، کسی نے مجھے دھکا دیا، جو کس نے دیا مجھے نہیں پتا، جیسے کشتی میں پچھاڑا جاتا ہے نا، اس طرح مجھے پچھاڑا گیا غائب سے. پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عیسیٰ تھے آسمان پہ، حضرت عیسیٰ آسمان پہ تھے، اور مجھ سے بول رہے تھے خبردار تم میرے فالو کرنے والے لوگوں کو ستاؤ گی تو تمہارا بہت برا حشر ہوگا. تو وہ ان کو میں آسمان پہ دیکھتی، میں ان کے پر ایمان لے کر آ گیا، میں نے یہودیت چھوڑ دی، میں نے عیسائیت اختیار کر لی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اس کے بعد جو ہے میری نبوت کی جو ذمہ داری ہے تم نبھاؤ گے، یعنی کہ تم نبی بن گئے. تو اپنے نبی ہونے کا اس نے ڈکلیئر آ کے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں نے یقین بھی کر لیا. کچھ لوگوں نے مخالفت کی اور کچھ لوگوں نے یقین کر لیا. جن لوگوں نے یقین کیا ان کے درمیان رہ کر اس نے جو ہے 2-3 بنیادی تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلیاں کر دیں اس دین میں، حضرت عیسیٰ کے دین میں، کہ جو اب تک چلی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل راہ راست سے ہٹ گئے. پہلی تبدیلی اس نے کیا کی، لوگوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ایک معمولی انسان نہیں تھے. ان کی پیدائش تو تم لوگوں کو یاد ہے، تو ان کی پیدائش کو رکھ کر سامنے اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں.
وہ خدا کے بیٹے ہیں. وہاں سے اس نے جو ہے خدا کے بیٹے کا تصور عقیدہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا, لوگوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. ہاں خدا کے بیٹے ہیں. اس کے بعد جب خدا کے دوسری تبدیلی کیا کی, خدا کے بیٹے ہیں تو حضرت مریم کیا ہوئی, خدا کی بیوی ہوئی. تو تثلیث کا جو قاعدہ ہے نا کہ 3 خداؤں کا جو قاعدہ ہے, تو وہاں سے سٹارٹ کر دیا اس نے. دوسری تبدیلی اس نے یہ کی کہ کفارہ کا جو ہے نا, کفارے کا جو ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری وجہ سے, تمہاری گناہوں کی وجہ سے صلیب پر چڑھے, تو تمہارے گناہ سارے مٹ گئے. تو اب اس کے بعد جو بھی عیسائیت کو اختیار کرے گا اس کے گناہ جو ہے وہ ویسے ہی مٹتے چلے جائیں گے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں. جو بھی عیسائیت میں داخل ہوگا وہ اس کے گناہ حضرت عیسیٰ کے اوپر چلتے چل جائیں گے, تم پاک ہو جائے گے. تو گناہوں سے بچنے کا یہ سب جو ہے نا وہ پوری چیزیں ان لوگوں میں ختم ہو گئیں. تو حلال ہے, حرام ہے, یہ تمام چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں. تو یہ بنیادی چیزیں جو ہے اس نے ختم کر دی, جو کہ آپ آج تک چلی آ رہی ہیں. تو اس طرح یہ بالکل دین سے ہٹ گیا. تو اس طرح پھر تبدیلی ہوتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کے اندر یہ سب سے گھنونا مذہب, سب سے خطرناک مذہب, اور شرک میں بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو, کیونکہ عیسیٰ کو خدا بنا دیا انہوں نے, حضرت عیسیٰ کو, عیسیٰ کی ماں کو, اتنا کہ ان کے اسٹیچو بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب بھی روم دوسرے کنٹریز میں جو ہے ان کے اسٹیچوز کو بنا کے باقاعدہ دعائیں کی جاتی تھیں اس سے. تو الوہیت کا درجہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی دے دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا, اللہ تعالیٰ کو بیچ سے ہٹا دیا بالکل. تو اس طرح جو ہے مذہب میں تبدیلی آتی گئی. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائپ کے کرسچنس ہمارے درمیان ہیں, کتنے ٹائپ کے ان کے عقائد ہیں. خود ان کے علماء اس پہ سیٹسفائی نہیں, خود ان کے علماء کو جا کے پوچھو تو ان کو کوئی اطمینان بخش ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, لیکن ہے فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو جاؤ, شیطان نے کیا کہا تھا, میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ آخری نبی یہاں سے لے کے, آخری نبی اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بنی اسرائیل کے آخری نبی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا, کئی نبیوں کو ستایا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے ان کے خیال میں قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر, بس یہاں پہ میں نے شروع میں حضرت عیسیٰ کا جب شروع کیا تھا تب بتایا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے گہوارے میں بولنے لگوایا تھا, کیوں کروایا تھا, کیوں معجزہ دکھانے کی ضرورت پڑی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ ان کے پر حجت تمام کر دے. اب اس کے بعد اگر یہ اس نبی کو بھی انکار کریں گے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس کا انکار کریں گے, تو ان کو ایسی سزا دی جائے گی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی جائے گی. تو انہوں نے اس نبی کا بھی انکار کیا, حالانکہ ان کے آبا و اجداد نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت عیسیٰ کو بات کرتے ہوئے. اس کے علاوہ کتنے معجزے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, پرندے کو پھونکتے تو زندہ ہو جاتا تھا, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. آپ لوگوں کو بتا دیتے کہ تم گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو, تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو مردے کو قبر سے اٹھا کے زندہ کر. اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا, نبی کا قتل کیا ان کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل جو سالوں سے, صدیوں سے جن کے ہاں نبوت اور کتاب نازل ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی. سمجھ میں آیا نا. تو یہ پورا ہے نا کہ کیسے بہکاتے کیسے تبدیل ہوتے عیسائیت کہاں تک پہنچ گئی. آج یہودیت دیکھو لوگ اپنے اوپر جمے ہوئے ہی ہیں, آج بھی وہی نافرمانیاں, وہی ڈھیٹائی ان لوگوں کے اندر ہے. تو وہی آپ ڈائریکٹ جاؤ, پہلا سیشن ہمارا حضرت آدم علیہ السلام کا, وہاں پہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, جو تیرے پیچھے آئے وہ تیرے, جو تیرے سے رک جائے وہ میرے بندے. رائٹ. تو یہ چیز ہمیں, چاہے کتنا بھی علم ہمارے پاس ہو, کتنے بھی ساری چیزیں آ جائیں, لیکن ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اس کو, شیطان کے قول کو بھی اور اللہ تعالیٰ کے قول کو بھی. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات مسخ ہو گئیں اور ان کی لائی ہوئی کتاب تورات پوری کی پوری بدل کر رکھ دی. پھر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس طرح سے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کے سلسلے میں تو بہت ساری قرآن کی آیات ہیں. پہلی تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, تو انہوں نے آ کر کیا کہا تھا کہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کو نبوت بھی دیں گے ہم, جس کے پاس تورات, انجیل اور کتاب اور حکمت ہوگی, کتاب کا علم ہوگا. رائٹ. تورات انجیل تو پتہ ہے, حکمت تو حکمت ہے, لیکن الکتاب کیا ہے, الکتاب کیا ہے, قرآن ہے. تو یہ ایک دلیل ہے قرآن کی سب سے بڑی کہ قرآن تو اس وقت موجود نہیں تھا, لیکن وہ بعد میں جب آئیں گے تو جو ہے وہ قرآن کے ہی مطابق جو ہے فیصلے کریں گے, قرآن کے مطابق خلافت کریں گے, قرآن کی شریعت پر عمل کریں گے, اپنی شریعت پہ نہیں عمل کریں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری کتاب قرآن ہے, تو اس کے مطابق کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا علم بھی دے گا. ایسا نہیں کہ وہ ہمارے جیسے لوگ ہوں گے کہ اس کے بارے میں نہیں, ان کو پورا علم اللہ تعالیٰ دے گا. تو وہ کتاب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلے کریں گے. تو یہ ایک دلیل ہے. دوسری اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا ہے کہ وہ ایسا بچہ ہوگا جو گہوارے میں بات کرے گا اور جوانی میں بھی بات کرے گا. اور جوانی کا جو نمبر جو علماء بولتے ہیں وہ 40 سال کا کہتے ہیں.
کہ جوان جو ہوتے ہیں نا، وہ جو لفظ عربی کا استعمال ہوا ہے، اس میں میرے پاس آیت نہیں ہے، کہ وہ اس لفظ کا اطلاق جو ہے 40 پہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے 30 میں ملی تھی، اور 33 ایئرس میں ان کو جو ہے سولی پہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی 3 سال صرف 3 سال انہوں نے جو ہے نبوت کا کام کیا تھا. تو اس کا مطلب وہ دوبارہ اس میں بھی بات کرے گا لوگوں سے، مطلب وہ آئیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں کو بڑھیں گے اور خلافت کریں گے، 40 سال زندہ رہیں گے. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خلافت بھی کریں گے، شادی بھی ہوگی، اور جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دمشق میں اتریں گے. یہ بھی تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ وہ دمشق میں اتریں گے. آپ سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت مہدی جو ہے عصر کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ پانی ٹپکتا ہوا فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر دمشق کے اس مسجد کے منارے پہ اتریں گے، یعنی وہ جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں وہ آئیں گے. تو یہ اس کے لیے میں سن رہی تھی کہ ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ سورہ کہف کے جو 3 اصحاب کہف جو اٹھے تھے دوبارہ، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت کو روک دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، رائٹ. تو جس وہ گئے پانی نہا کے بھی ان کا پانی ٹپک رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے نازل کرے گا. کہیں رکھا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بہتر معلوم ہے کہ وہ کس حالت میں کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا، ویسے روک دیا ہو، رائٹ. 300 سال کے بعد وہ لوگ اٹھے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز ناممکن ہے، رائٹ. تو وہ آئیں گے تو ان کے پانی اس سے پانی ٹپک رہا ہوگا، تو حضرت مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں، تو وہ منع کریں گے، کیونکہ اگر وہ امامت، کیونکہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے نا، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں اتریں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے زمین میں آئیں گے. تو اس لیے مہدی علیہ السلام ہی امامت کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ خلافت کریں گے، پھر جو ہے صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا. یعنی حضرت عیسائی جتنے بھی دنیا میں ہوں گے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے پر ایمان لے کر آ جائیں گے. اب چونکہ ان کی شریعت کیا ہوگی؟ جو محمد کی شریعت ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہے. اور ایک یہودی کو چن کر قتل کریں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج دجال، یہ پورا میں نے اس سے پہلے بھی ایک سیشن کیا تھا اس پہ، ان سب کو قتل کریں گے. یاجوج ماجوج پوری دنیا سے جو ہے، اس کا مطلب یاجوج ماجوج جیسے بڑے ختم ہو گئے، تو یہ ٹرمپ یہ ادھر ادھر کے سارے سب پورے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے. تو کیا ہوگا دنیا میں؟ امن ہی امن، پیس ہی پیس. اتنا پیس ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بکری اور شیر ساتھ میں چلیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے. اتنا پیس ہو جائے گا. ایسے رزق کی فراوانی، ایسے بہت ساری چیزیں اس کو لے کر. تو امن ہی امن ہوگا، ہر طرف جو ہے سکون ہی سکون ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد ان کی فطری موت ان کو آئے گی، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا. تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو وہی بے شمار اسباق ہمیں پورے انبیاء کی زندگی سے ملتے ہیں. خاص کر اس میں جو ہے ہمیں کیا ملتا ہے کہ غلو کی بات ہمیں ملتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے میں، کسی بھی عقیدے میں غلو نہ کرو، حد سے گزر جانا. دو صورتیں ہمیں نظر آئیں اس میں، ایک یہود کی اور ایک نصارہ کی. یہود نے کیا کیا؟ نفرت میں، نبی کی نفرت میں اتنے غلو میں چلے گئے کہ انہوں نے قتل کر دیا انبیاء کا. اور عیسائیوں نے عقیدت میں، محبت میں، حمایت میں اتنے غلو میں چلے گئے کہ خدا بنا دیا ہے نا. تو یہ میانہ روی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اعتدال، بیلنس رکھو. چاہے آپ کے، اب ہمارے پاس نبی تو کوئی نہیں آتا نہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کو بھی نبی ہی ماننا ہے ہمیں، ان کو بھی اللہ کا بندہ ہی ماننا ہے. ان کو ایسا نہیں ماننا کہ وہ غائب کا علم رکھتے تھے یا وہ مر ہی نہیں سکتے، وہ زندہ ہیں، وہ انہوں نے پردہ کر لیا. یہ سب عقائد جو ہیں وہ یہ کانسیپٹس کے بالکل خلاف ہیں. ایسی شریعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل تعلیم نہیں دی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ جب بھی کوئی آتا، جب وہ اندر داخل ہوتے تھے، لوگ کھڑے ہو جاتے تو وہ منع کرتے تھے کھڑے ہونے سے، کہ کھڑا نہیں ہوا کرو، میں بھی تمہاری طرح. وہ کھاتے تھے، پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لوگ کھانا بھی کھاتے تھے، یعنی تمہارے جیسے ہی انسان تھے. تو ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا نیک بخت انسان ہے تو ہمیں اس کو اتنا اوپر نہیں چڑھا دینا چاہیے کہ اس کو جو ہے نبی کے درجے پہ یا اللہ کے درجے پہ کھڑا کر دے. اس کے پاس جا کے دعائیں مانگ رہتے ہیں بہت سارے لوگ. تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بہت اچھی بات ہے. ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کو عزت دینا چاہیے ان کے تقوی کے حساب سے. لیکن عزت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے پاس جا کے دعائیں کروائیں یا ان کو چڑھاوے چڑھوائیں، ان کو جو ہے ان کو ایک الگ کپڑا وپڑا بچھا کے الگ سے چیئر ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کریں. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے لیے نہیں پسند کی، تو ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ہماری امت میں، رائٹ. تو یہ غلو کی بات ہمیں ملتی ہے. دیکھیں ایک آیت ہے کہ سورہ نساء کی ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تو انہوں نے مریم کو بھی خدا بنا دیا
اور جو ہے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تب ان کو مخاطب کر کے. اس سے پہلے تو جبرائیل کا آنا بھی بند ہو گیا تھا، رائٹ، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اہل کتاب. یہ اہل کتاب کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، لیکن اس کے مخاطب ہم سب ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھو ترجمہ کہ اپنے دین، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور اللہ کی غلو یعنی حد سے بڑھ جانا، حمایت میں بھی اور نفرت میں بھی. غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف جس نے مریم کی رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. یعنی خدا کو تین بولتے تھے نا، ایک مریم، ایک عیسیٰ اور ایک اللہ، تثلیث کا عقیدہ جو بولتے ہیں. تو اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں اور اس کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. اللہ اس آیت میں اہل کتاب کو دیکھیں، یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت اچھے سے اس میں بیان کر دیا کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے لیے اگر ہمیں پہنچنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم براہ راست پہنچ سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، رائٹ. تو پھر دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو حکم دے رہا ہے کہ، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی کی حمایت میں یا کسی کی نفرت میں کسی بھی چیز میں ہمیں غلو نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز میں، ہے نا. میانہ روی، تعظیم الگ چیز ہے، عزت و احترام الگ چیز ہے، جو تو ہم لوگ استادوں کا بھی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کا کرتے ہیں، ماں باپ کا بھی کرتے ہیں. ماں باپ کی بھی اس میں بھی دیکھیں کہ ماں باپ کی فرما برداری میں بھی ایسی چیزوں میں ہمیں ان کی فرما برداری نہیں کرنا ہے جس میں جو شرک کی بو آتی ہو، یا کوئی ایسا حکم ان کا جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو. سیم شوہر کے لیے بھی، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ماں باپ، ماں باپ کے لیے بچے، ہے نا. بچوں کی بھی کوئی ایسی خواہش نہ پوری کریں ان کی محبت میں آ کر کہ جو شریعت سے ٹکراتی ہو. تو لہٰذا پورے انبیاء کا اگر ہم شروع سے لے کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بھی دیکھیں گے تو کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، کیا ہماری زندگی کے لیے ملتا ہے. ہمیں سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مطلب، اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا بنائی، کیوں انسان کو بنایا، کیا ہے بتا. ہاں، یا عبادت ہے، بالکل صحیح آنسر. بالکل اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے زندگی کو دنیا میں پیدا کرنے کا اور انسان کو بھیجنے کا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. عبادت کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے انسان کو پیدا کرنے کا. ہم نے اپنے مقاصد بہت سارے بنا لیے، وہ الگ چیز ہے، اس کا جا کے ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اللہ کا مقصد کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. عبادت صحیح ڈھنگ سے ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انبیاء رسول کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل فرمائیں. کہ اب عبادت تو آپ اپنے الگ طریقے سے، میں الگ طریقے سے، سب کے الگ ہو جاتے ہیں نا. انبیاء آنے کے باوجود اتنے اختلافات ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اب دیکھیے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں. پہلی وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد انسان کو پیدا کرنے کا بتا دیا ہے کہ تاکہ انسان میری عبادت کرے، رائٹ. اب عبادت کیا ہے، عبادت کا مطلب بہت محدود نہیں ہے. محدود مطلب آپ جانماز بچھائیں اور اللہ اللہ کرتے رہے، ہر وقت سجدے میں ہیں، 5 ٹائم کی نماز، تہجد، ہر وقت اللہ کے. تو ایسا کرنے سے کیسے اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہوگا. عبادت میں جو ہے ہر وہ حکم آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی سے ریلیٹڈ دیا ہے. انسانی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، کچھ بھی ہو جس سے بھی جو انسانی زندگی سے ریلیٹ کرنے والا ہر وہ حکم، اللہ تعالیٰ شریعت کا وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن یا تورات انجیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ تمام پر عمل کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کے اب کیا ہے کہ زندگی جینے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کھانا پینا ضروری ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن شرعی حدود میں آپ کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہو گئی. اب ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے آفس کا کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کی یہ عبادت ہی نہیں کرتا، یہ اللہ سے ہٹ گیا ہے، اس کا بھاگ دوڑ جو ہے صرف دنیا کی طرف ہے. لیکن وہ اس آفس کا کام کرتے ہوئے شرعی حدود کا خیال رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ بھی ایک عبادت ہے. انسان اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے اگر سو رہا ہے تو وہ بھی کی عبادت ہے، کیونکہ سونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے، اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے نیند کا پورا کرنا. اسی طرح جو پیٹ کو کھانے پینے کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا وہ بھی ایک عبادت ہے. اگر وہ حلال رزق کما رہا ہے، حلال رزق کھا رہا ہے اور اس سنت طریقے سے کو اپنا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے. تو اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کوئی کر رہا ہے
کہ عورت مرد ایک ساتھ ہو رہے ہیں اور نکاح کے ذریعے ہو رہے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، رائٹ. پھر بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کی پرورش، ماں کا بچے کو دودھ پلانا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے. غرض یہ کہ انسانی زندگی کا ہر وہ کام جو اس کے لیے ضروری ہے، انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے جو ضروری ہے، وہ ساری چیزیں عبادت ہے. بس کیا ہے کہ وہ کام کرتے وقت ہمیں سوچنا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ کے مطابق نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جنسی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو تم پورا کرنے کے لیے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کے بغیر میں اپنی ضرورت پوری کرنے جاؤں تو اس کا مطلب میں عبادت نہیں کر رہی، وہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں. نکاح کر کے میں اپنی ضرورت پوری کر رہی ہوں تو یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے ہمارے ضرورت ہے، ہمارے دل بہلنے کے لیے بھی، ہماری خوشیوں کے لیے بھی، اور ہمارے بڑھاپے کے لیے بھی، رائٹ، ہماری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تربیت لازم کرو اور دین اور شریعت کے مطابق کرو، ان کو ایسا بناؤ کہ وہ آگے چل کر جو ہے تمہارے دین کو اللہ کے دین کو جو ہے آگے پہنچانے والا بنے. تو یہ جو ہے عبادت ہے. تو یہ تمام چیزیں، تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت محدود نہیں ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، جو زندگی کے، انسانی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں کہ پوری انبیاء کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں تو کسی کی ہر ایک نبی کی زندگی میں ہمیں بہت سارے اسباق ملے. صبر کیسا کرنا ہے، شکر کیسا کرنا ہے، آزمائشیں آئیں گی ہی انسان ہونے کے ناطے. اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو کیا ہوگا، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی بیوی ہی بری ہے تو آپ کا کیا وہ ہوگا. تمام چیزیں، سب چیزیں ہمیں جو ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے ہم لوگ سیرہ شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے اللہ کے نبی کی زندگی میں جو ہے کتنی چیزیں، شاید تقریباً اتنا ہی ٹائم لگے جتنا پورے نبیوں کا لگا. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے. بس اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جوڑ کر رکھا، آپ کے ذریعے میں، میرے ذریعے آپ. ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. اور اب بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے لی انبیاء کی زندگی سے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پکڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارے سے جو ہے دین کی سربلندی کا کام لے، ہمارے بچوں سے دین کی سربلندی کا کام لے. اور آگے بھی دور قرآن ہے، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں جوڑ کر رکھے اور اس میں مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.